دوستو، دور جدید کے سائنسی انقلاب نے گزشتہ نصف صدی میں جس قدر تیزی سے زمانے کی سمت تبدیل کی ہے، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ جہاں تک ہمارا تاریخ اور سماج کا مطالعہ ہے یا جو کچھ اب تک ہمارے سامنے آ چکا ہے، اس کی روشنی اور تناظر میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جیسے جیسے سائنسی ایجادات کا حجم مختصر سے مختصر ہوا، سائنسی ایجادات و اختراعات کی رفتار بڑھتی چلی گئی۔ چھوٹی چیزوں کا مقام تبدیل کرنا آسان تھا، بلکہ اسے گھریلو استعمال کے قالب میں ڈھالنا بھی ممکن ہو گیا۔ یوں چیزیں عام افراد کی دسترس میں آتی چلی گئیں۔ ان تبدیلیوں نے فرد کا رہن سہن ہی نہیں بدلا، بلکہ سوچنے اور دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بھی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ زندگی کی رفتار تیز ہو گئی، دنیا کے مختلف خطوں میں بسنے والے لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے چلے گئے، سماجی سطح پر مختلف معاشرے ایک دوسرے میں مدغم ہونے لگے، زبانیں کلچر اپنے محدود دائرے سے نکل کر عالمی سطح پر اپنی پہچان بنانے لگے، جس سماج میں جس قدر کشادگی اور دوسروں کی قبولیت کی سطح بلند تھی، وہ اتنا ہی بدلتے چلے گئے۔ اس دنیا میں کچھ سماج ایسے بھی ہیں جو تبدیل ہوتی ہوئی دنیا کا ساتھ دینے کی صلاحیت سے عاری تھے، جو کسی مخصوص نظریے کی قید میں تھے یا جہاں سائنسی فکر کو دل سے قبول نہیں کیا گیا تھا۔ وہ نہ صرف دنیا سے الگ تھلگ دکھائی دینے لگے، بلکہ پسماندگی کے گہرے غار میں اترتے چلے گئے۔ دور جدید کے ایسے اپنے تقاضے ہیں۔ اس دور سے ہم آہنگ ہونے کے لیے سماجی ڈھانچے کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، تعلیمی نصاب کو موجودہ تقاضوں کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے۔ نئے چیلنجز کا مقابلہ اس کے بنا نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے جیسے قدامت پسند معاشروں نے نئی ایجادات کو استعمال کرنے کا طریقہ تو سیکھ لیا، مگر انہیں بدنانے اور نئی اختراع کرنے سے قطعی ناواقف ہیں۔ یعنی ہم کنزیومر سوسائٹی ہیں، پروڈیوسر نہیں۔ اس بات کو ہم دو لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں، ایک نالج یعنی علم، اور دوسرا انفارمیشن یعنی معلومات۔ مثال کے طور پر ہم یہ تو خوب جانتے ہیں کہ موبائل فون کیسے استعمال ہوتا ہے اور اس کا کون سا بٹن کیا کام کرتا ہے، یہ معلومات ہے یعنی انفارمیشن ہے، مگر موبائل بنایا کیسے جاتا ہے ہم اس سے ناواقف ہیں، اور یہی اصل میں علم یعنی نالج کا درجہ ہے، جس سے ہمارے سماج بہت دور ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے کیسے حاصل کیا جائے، تو اس کا سیدھا سادہ طریقہ ہے، اور وہ ہے تعلیمی انقلاب۔ یہ تعلیمی انقلاب نصاب میں تبدیلی سے ممکن ہے، مگر ہم دل سے اسے قبول کریں اور نیک نیتی سے اپنی درسگاہوں میں پڑھائے جانے والے مواد کو پوری دیانتداری سے نئے زمانے اور ضروریات کے مطابق ہم آہنگ کریں، سوال کرنے اور نیا کھوج لگانے کی عادت کو اپنائیں، اسے پروان چڑھائیں، نوجوانوں کی فکری مواد تک رسائی کو آسان بنائیں، ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وقت کبھی نہیں رکتا، یہ ہمیشہ آگے کی سمت بڑھتا رہتا ہے۔ جو کل تھا وہ آج نہیں ہے، اور جو آج ہے وہ آئندہ کل نہیں ہوگا۔ لہٰذا دنیا نے جتنی ترقی کی ہے اور اس ترقی کے نتیجے میں یہ دنیا جیسی آج دکھائی دیتی ہے وہ آنے والے کل میں نہیں ہوگی۔ گزشتہ اتوار کی بے شمار انوکھی اور اہم ایجادات دھیرے دھیرے ختم ہو گئی ہیں اور ان کی جگہ نئی چیزوں نے لے لی ہے۔ انسانی زندگی میں چھاپا خانے کی بہت اہمیت حاصل رہی ہے۔ یہی وہ مشین ہے جس کے ذریعے نابغہ روزگار دانش مندوں کے ادھر ادھر بکھرے ہوئے افکار و خیالات اور سائنسی فارمولوں کو مشینوں نے چھاپ کر کتابی شکل دی اور انہیں دور دراز کے دیگر نابغوں تک پہنچایا، اور پھر بعد کے دور کے مزید دیگر نابغوں نے ان میں اضافی تحقیق کر کے اسے نہ صرف آگے بڑھایا بلکہ نئی اختراعی پیوند کاری بھی کی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ چھاپا خانے کا تصور بھی بدلا۔ ہاتھوں سے جوڑے ہوئے حروف پہلے کتابت، پھر ٹائپ رائٹر اور پھر کمپیوٹر سے ہوتے ہوئے کاغذ کے بجائے سافٹ ویئر ڈیٹا پروگرامنگ کے بعد اب AI پر منتقل ہو گئے۔ آنے والے وقت میں کتاب کے معنی اور بھی بدل جائیں گے۔ بدلتی دنیا کے حوالے سے یہاں ایک اور مثال بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ مثال صحافت کی ہے۔ یوں تو صحافت کی پہلی شکل 52 قبل مسیح یونان میں روز اہم واقعات لکھ کر شہر کی ایک مخصوص دیوار پر آویزہ کر دیا جاتا تھا تاکہ لوگ اسے پڑھ کر خبروں سے آگاہی حاصل کر سکیں، مگر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ البتہ 19ویں صدی میں امریکہ کی ریاست ساؤتھ کیرولائنا میں باقاعدہ اخبار جاری کیا گیا۔ رفتہ رفتہ پوری دنیا میں اخبار شائع ہونے لگے اور صحافت کو باقاعدہ شکل دی جانے لگی۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب صحافت دیگر علوم کی طرح پڑھائی جانے لگی اور صحافت کے شعبے میں آنے کے لیے ڈگری شرط ٹھہری، مگر
موجودہ صدی کے آتے آتے جب سوشل میڈیا نے جنم لیا تو صحافت کا تصور ہی بدل گیا. اب ہر شخص اپنا چینل خود بنا سکتا ہے، خبریں تلاش کر سکتا ہے، ویڈیو بنا کر اپنا کانٹینٹ اپنے ناظرین تک پہنچا سکتا ہے. ہر چند اس میں ضابطوں اور قوانین سے ناواقفیت کی بنا پر اخلاقی قدروں سے روگردانی بھی ہو رہی ہے، اور سچ کو تلاش کرنا خاصا مشکل بھی ہوتا جا رہا ہے. مگر کیا کیجیے کہ فرد کی آزادی مقدم ہے. یہاں تک آتے آتے میری بات اپنا دائرہ مکمل کر رہی ہے. اگر فرد اتنا آزاد ہو گیا ہے کہ وہ جو چاہے کہے تو کیا اسے درست راستہ دکھانے والا کوئی ادارہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، اور تعلیم ہی یہی کام کرتی ہے. ہمیں بہتر انسان اور بہتر سماجی فرد بناتی ہے، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے کی پہچان عطا کرتی ہے. جو سماجی اس حوالے سے جتنا زیادہ کام کرتے ہیں وہ اتنا ہی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ.